بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، آج آپ کو بتانے والا ہوں ایسی 7 چیزوں کے بارے میں کہ طلاق کے علاوہ جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی 7 چیزیں ہیں، طلاق کے علاوہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، سمجھ لیجئے وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے، بیچ میں بالکل بھی اسکپ نہ کیجئے۔ بہت فائدے کی ویڈیو ہے، بہت فائدے والی چیزیں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایسی چیزیں ہیں، ایسی جانکاری آپ کو دینے والا ہوں، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایک سدھار پیدا ہوگا، بہت جانکاری آپ کو حاصل ہو جائے گی اللہ کے کرم سے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ طلاق کے علاوہ 7 چیزوں میں سے پہلی چیز کیا ہے جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو دیکھیے، پہلی چیز ہے، 7 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے موت۔ شوہر بیوی، میاں بیوی میں سے اگر کسی کو موت آ جاتی ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک نمبر ہو گیا۔ نمبر 2، خلا۔ خلا سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب خلا کی تعریف کیا ہے؟ خلا کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا ہوگا ہمیں۔ تو خلا کی تعریف یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں میاں بیوی دونوں رہتے ہیں لیکن بیوی اس کی خوش نہیں رہتی، یا شوہر مارتا ہے، پیٹتا ہے، اچھے سے اس کو نہیں رکھتا، کھانے پینے کے لیے خرچہ ٹھیک سے نہیں دے پاتا، عادت اچھی نہیں ہے، یا بیوی خوش نہیں رہتی ہے، دونوں میں نہیں بیت نہیں رہی ہے، نہیں بن رہی ہے، زندگی کا گزارنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو عورت یہ چاہتی ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ تو خلا اس کو کہتے ہیں کہ عورت کچھ پیسے دے کر شوہر کو کچھ پیسے دے، کچھ رقم پیش کرے، اور اس سے یہ کہے، عورت یہ کہتی ہے کہ یہ پیسے ہیں، یہ پیسے آپ لے لیجئے اور مجھے طلاق دے دیجئے، یہ پیسے آپ لے لو اور مجھے آزاد کر دو، مجھے طلاق دے دو، تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ پیسے دے کر طلاق مانگنا، پیسے دے کر طلاق لینا اور شوہر کا طلاق دینا، اس کو خلا کہتے ہیں۔ یعنی عورت نے مطالبہ کیا طلاق کا اور پیسے دیے کہ یہ پیسے دیتی ہوں میں، پیسوں کے بدلے میں پیسے لے کر مجھے طلاق دے دو، مجھے آزاد کر دو، تو اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور یہ جو طلاق ہوگی یہ طلاق بائن ہوگی۔ سمجھ میں آئی؟ یہ طلاق بائن ہوگی، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ جو خلا کے علاوہ، یعنی جو خلا سے طلاق ہوتی ہے، یعنی پیسے دے کر جو طلاق لی جاتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ پیسے دے کر، پیسے پیش کر کے طلاق جو دی جاتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں، اور یہ جو طلاق ہوگی یہ طلاق بائن ہوگی۔ نمبر 3، ایلا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے قسم کھائی، شوہر نے قسم کھائی اس بات کی کہ آج کے بعد میں تیرے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا۔ اپنی بیوی سے شوہر کہتا ہے کہ آج کے بعد میں تیرے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا، تیرے ساتھ ملاقات نہیں کروں گا، تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، مفقود الخبر۔ مفقود الخبر یعنی شوہر کا، مفقود الخبر کا مطلب کیا ہے؟ مفقود الخبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر کا غائب ہو جانا، شوہر کا لاپتے ہو جانا، شوہر کا گم جانا، گم ہو جانا، یا شوہر کو کوئی کڈنیپ کر لے، کوئی لاپتہ کر دے، کوئی مار دے، غائب ہو جائے، جان سے مار دیا جائے، یا جان سے مر جائے، بالکل وہ لاپتہ ہو جائے، تو اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سے جڑی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری بات دیکھیے۔ مفقود الخبر کا مطلب تو یہ ہو کہ شوہر کا غائب ہو جانا، لاپتہ ہو جانا۔ شوہر کا لاپتہ ہو جانے کا نام، گم ہو جانے کا نام، غائب ہو جانے کا نام مفقود الخبر ہوتا ہے، تو اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب اس کی پوری تفصیل کیا ہے؟ اس کی پوری تفصیل یہ ہے کہ جب شوہر غائب ہو جائے گا تو عورت اس کو تلاش کروائے گی اپنے خاندان والوں سے،
اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، سسرال والوں سے، اپنے میکے والوں سے۔ شوہر نہیں ملتا ہے، بہت لمبا وقت گزر گیا، شوہر نہیں ملا، پھر یہ عورت قاضی شرع کی بارگاہ میں جائے گی۔ قاضی شرع کے پاس جانے کے بعد میں اپنی بات پیش کرے گی، اپنا مسئلہ پیش کرے گی اور ان سے کہے گی کہ میرے لیے کوئی میری رہنمائی فرمائیے، اس مسئلے میں میری رہنمائی فرمائیے، میں آپ کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں، میرا شوہر غائب ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے، شریعت اسلامیہ اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ تو قاضی صاحب جو ہے ان کو اس کی شوہر کو تلاش کرنے کا اعلان کریں گے کہ اس کو تلاش کیا جائے، اس کو تلاشا جائے، اس کو ڈھونڈا جائے، اس کو تلاش کیا جائے۔ پھر وہ حد متعین کریں گے، وقت متعین کریں گے، مدت متعین کریں گے، 1 مہینہ ہے، 2 مہینہ، 6 مہینہ، 2 سال، 3 سال، 5 سال، مدت متعین کریں گے۔ جتنی مدت بھی وہ متعین کریں گے، 1 سال کی کریں یا 2 سال کی کریں یا 5 سال کی کریں، تو اس وقت تک انتظار کرنا ضروری ہوگا، اس وقت تک شوہر کو تلاش کرنا، اس شخص کو تلاش کرنا جو غائب ہوا ہے اس کو ضروری ہوگا۔ اب اگر مدت پوری ہو جاتی ہے اور شوہر نہیں ملا تو پھر قاضی صاحب اس کے نکاح کو اس کو فسخ کر دیں گے، نکاح فسخ ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ جب نکاح ٹوٹ جائے گا تو اب اس کے بعد میں یہ عدت گزارے گی اور عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کر سکتی ہے۔ تو اس کا پورا مطلب یہ ہوا، تو اس کو کہتے ہیں مفقود الخبر۔ شوہر غائب ہو جائے اور وقت یعنی مدت متعینہ مدت کے اندر نہ ملے اور نکاح فسخ کر دیں، قاضی صاحب نکاح فسخ کریں گے، تو اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں۔ یعنی مفقود الخبر کی تعریف تو یہی ہے کہ شوہر کا غائب ہو جانا۔ تو پھر جب وہ نکاح فسخ کر دیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، تو مفقود الخبر سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مفقود الخبر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ جب نکاح ٹوٹ جائے گا، قاضی صاحب نکاح کو فسخ کر دیں گے، اس کے بعد یہ عدت گزارے گی، پھر دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اب نمبر 5 ہے ارتداد، یعنی دونوں میں سے ایک کا مرتد ہو جانا۔ دونوں میں سے ایک کا مرتد ہو گیا، شوہر مرتد ہو جائے یا بیوی مرتد ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ارتداد سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مرتدہ ہو یا مرتد ہو، شوہر مرتد ہو یا بیوی مرتدہ ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یعنی دائرے اسلام سے وہ نکل گئے، ایمان سے خارج ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے تو نکاح خود بخود خارج ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ارتداد۔ نمبر 6 نمبر والی بات یہ ہے کہ کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے نکاح ہوا۔ 6 نمبر والی بات یہ ہے کہ کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے نکاح ہو گیا۔ اب یہ دونوں آپس میں میاں بیوی بن گئے، شوہر بیوی بن گئے، وہ اس کا شوہر بن گیا اور یہ اس کی شریک حیات بن گئی۔ اب زندگی گزار رہے ہیں، 1-2 سال گزرے، اس کے بعد انہیں یہ خبر ہوئی، انہیں یہ معلوم ہوا، کسی نے بتایا کہ یہ دونوں آپس میں جو میاں بیوی بنے ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے، یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں، رضائی بھائی ہے اور یہ رضائی بہن ہے۔ تو جب انہیں یہ خبر ہوگی کہ ہم آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں، جو ہمارا اس کے ساتھ نکاح ہوا، اس لڑکی کے ساتھ، تو شوہر یہ کہے گا کہ اس لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہوا، اور بیوی یہ کہے گی اس لڑکے کے ساتھ میرا نکاح ہوا۔ آپس میں یہ دونوں شوہر بیوی بن گئے، تو بیوی بن گئے، زندگی گزر رہے ہیں۔ اب انہیں یہ خبر ہو گئی، انہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ ہم رضائی بھائی بہن ہیں، تو اسی وقت ان کا نکاح فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ رضائی بھائی بہن معلوم ہونے پر نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اب رضائی بھائی بہن کی تعریف، اس کا مطلب، اس کا معنی اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، ایک عورت ہے، اس نے اپنے گاؤں کے لڑکا ہو یا کسی اور گاؤں کا لڑکا ہو، یعنی اس کا سگا لڑکا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، گاؤں کا کوئی بچہ پیدا ہوا گاؤں میں اور اس نے اس کو دودھ پلا دیا، اور اسی گاؤں میں ایک بچی پیدا ہوئی تو اس نے اسے بھی دودھ پلا دیا، یا
مختلف گاؤں کے ہیں، لڑکا کسی اور گاؤں کا ہے، لڑکی کسی اور گاؤں کی ہے، بچی کسی اور گاؤں میں پیدا ہوئی، اب دودھ پلانے کسی اور گاؤں میں آئی تو اس عورت نے اس کو دودھ پلا دیا، دودھ پینے کی مدت پوری ہوئی، وہ گھر چلے گئے بچے کو لے کر۔ اب لڑکی کو دودھ پلا دیا، وہ بھی کسی دوسرے گاؤں کی تھی، اس کی مدت بھی پوری ہو گئی، اس کو بھی اس کے گھر والے لے کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ اب یہ جوان ہوئے، ان کا نکاح ہو گیا۔ تو رضائی بھائی بہن کی تعریف یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کسی اور گاؤں کے ہیں، کسی اور کی اولادیں ہیں، یہ الگ الگ باپوں کی اولادیں ہیں، لیکن دودھ ایک عورت نے پلایا ہے ان دونوں کو، تو یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہو گئے۔ جس طریقے سے سگے بھائی بہن کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے رضائی بھائی بہن کا نکاح بھی آپس میں نہیں ہو سکتا۔ نمبر 7، 6 باتیں بتا چکا ہوں، اب 7 نمبر کی بات سنیے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ طلاق کے علاوہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو رضائی بھائی بہن کا نکاح نہیں ہوتا ہے، اور بے خبری میں ہو جائے تو خبر ہونے پر خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ 6 باتیں ہو گئی، 6 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 7، حرمت مصاہرت ثابت ہونے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حرمت مصاہرت ثابت ہونے سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کو کس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت؟ یہ سمجھ لیجیے، یہ سمجھنا ضروری ہوگا۔ دیکھیے، ایک گھر میں لڑکا رہتا ہے، لڑکی کی بیوی رہتی ہے، اور اس کے سسر رہتے ہیں، سسر جس کو کہتے ہیں۔ تو سسر نے بیٹے کی بیوی کو شہوت کی نظر سے ہاتھ پکڑایا، اس کے ساتھ زنا کیا، غلط کاری کی، بلاتکاری کی، زنا کر دیا، یعنی لڑکے کے باپ نے لڑکے کی بیوی کے ساتھ زنا کیا یا اس کا ہاتھ پکڑا شہوت کی نظر سے، گندی نظر سے، تو حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، اور یہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، یعنی لڑکے کی بیوی لڑکے کے نکاح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ ایک مثال اور سن لیجئے، یعنی داماد نے ساس کو شہوت کی نظر سے دیکھا، یا اس کا ہاتھ پکڑا، یا اس کے ساتھ زنا کیا، بلاتکاری کی، زناکاری کی، تب یہ اس کی بیوی، داماد کی جو بیوی ہے، یعنی ساس کی لڑکی جو ہے، یہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ ایک بار اور سن لیں، یعنی داماد نے ساس کا شہوت کی نظر سے ہاتھ پکڑا یا اس کے ساتھ زنا کیا، تو اس کے گھر میں جو بیوی ہے، داماد کے گھر میں جو بیوی ہے، تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، خارج ہو جائے گی، نکاح خارج ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حرمت مصاہرت۔ امید کرتا ہوں بھائیو، یہ مسائل تھے، چند مسائل جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ 7 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ کتابوں کا مطالعہ کریے، اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور مفتیان اکرام سے بھی آپ رابطہ قائم کر کے اپنے ضروریات مسائل کو میں ان کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی اچھے سے گزارے۔ اللہ پاک آپ کو زندگی اچھی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔